الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ معزز حاضرین و سامعین، چونکہ ہم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ آج یکم محرم الحرام ہے، تو اسی دن امیر المومنین تاجدار عدالت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آج ہم اپنی گفتگو میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ دوران خطبہ جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پارہ نمبر 10 سورہ انفال کی آیہ کریمہ نمبر 64، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ جل جلالہ کی ذات کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے جو آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ مفسر قرآن امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی ہے۔ آپ کے ایک قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جب مومنین کی تعداد مرد و خواتین جب وہ کم و بے وہ 39 کو ان کی تعداد پہنچ چکی، تو 40ویں نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئے۔ جب آپ ایمان لے کر آئے تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا یہ آیہ کریمہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس وقت نازل فرمائی جب میں اسلام لایا۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق تاجدار کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اسی حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے مروی حدیث پاک کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حق کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا۔ وفی روایت ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، دوسری روایت کے مطابق کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سابقہ امم میں تمام تر پہلی امتوں میں ایک نہ ایک محدث ہوتا تھا، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث وہ ہوتا ہے جو احادیث بیان کرنے والا ہوتا ہے، اور محدث وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین الہام فرمائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اور مختلف اقوال کے مطابق
آپ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ 17 آیات، ایک قول کے مطابق 21 آیات، ایک قول کے مطابق 27 آیات آپ کی منشا، آپ کی خواہش اور آپ کے مشورے کے مطابق 17 آیات یا 21 آیات یا 27 آیات کا نزول ہوا۔ یہ آپ ہی کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، اس پر 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اسی طرح یہ آپ ہی کی خواہش تھی کہ یہ شراب کو حرام کر دینا چاہیے، تو سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 کی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اسی طرح یہ کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ منشا تھی، آپ کی یہ خواہش تھی کہ کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو عبداللہ بن ابی ہے رئیس المنافقین ہے، اس کا میرے آقا نہ جنازہ پڑھائیں، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ ہو گیا تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اسی طرح سامعین محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ جو مسلم خواتین ہیں ان کا پردہ ہونا چاہیے، تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور دوسری آیہ کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی اتنی شان، اتنا مقام اور اتنے فضائل و مناقب اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین، فرمایا یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں، تمام تر اولین اور آخرین میں سے، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، اور اسی حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا، حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے مستدرک میں نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فرمایا جتنے بھی انبیاء و مرسلین گزرے ہیں ان تمام انبیاء و مرسلین میں ہر ایک کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوا کرتے تھے تو 2 وزیر زمین میں ہوا کرتے تھے۔ فرمایا فاما الوزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ وَأَمَّا الْوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور فرمایا میرے زمین میں 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سامعین محترم اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ میرے کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، تبھی تو آپ کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ سامعین ذی احتشام اور اس حدیث پاک سے پتہ چلا
کہ میرے کریم کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وزراء، حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے وزیر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے وزیر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے وزیر ہیں، اسی طرح تاجدار عدالت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار بھی آپ کے وزراء میں سے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آپ ہی دوستی ہیں جن کے متعلق میرے کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عمر سراج الجنہ، آپ ہی وہ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، آپ کی وزارت کو دیکھا جائے وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہیں، اور آپ کو بحیثیت خلیفہ، بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت حاکم دیکھا جائے تو آپ کی حکومت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تواریخ کی کتب میں آتا ہے کہ آپ نے 22,50,300 مربع کلومیٹر پر حکومت کی، اور آپ کا انتظام انصرام انتہائی شاندار تھا۔ آپ نے پولیس کا محکمہ بنوایا، داخانے بنوائے، نہریں کھدوائیں، فوج کا نظام باقاعدہ بنوایا، اور ہر سال 30,000 فوجیوں کی سلیکشن کی جاتی، ان کی تقرری کی جاتی، ان کو فوج میں بھرتی کیا جاتا، اور آپ نے باقاعدہ طور پر بیوہ عورتوں کے وظائف مقرر فرمائے، بچوں کے وظائف مقرر فرمائے، یہاں تک کہ یہ جو بچوں کے آپ نے وظائف مقرر کیے ہیں، اسی چیز سے متاثر ہو کر آج یورپ میں بھی بچوں کے وظائف ہیں، اور وہ جو بچوں کے وظائف ہیں ان کو آج بھی جو نام دیا گیا ہے وہ ہے عمر لاز۔ معزز سامعین ذی احتشام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی بوستی ہیں کہ آپ نے بدری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے 5,000 درم یا دینار وظیفہ مقرر کیا، اور بچوں کے لیے 2,000 وظیفہ مقرر کیا۔ لیکن آپ کی یہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور اہل بیت کے ساتھ مودت اور ان کا احترام دیکھیے کہ آپ نے حسنین کریمین حضرت امام علی مقام امام حسن، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں کا وظیفہ باقی بچوں کے برابر 2,000 مقرر نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے بدری صحابہ ان کو جتنا وظیفہ دیا ان کے وظیفے کے مطابق 5,000 وظیفہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی یہی وظیفہ مقرر فرمایا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی 2,000 دیتے تھے لیکن ان کو 5,000 دیتے تھے۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک وسیلہ سے حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت ان کا ادب و احترام عطا فرمائے، ان سے محبت و مودت عطا فرمائے، اور ان کی کامل اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔